الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل پر۔ آج ہمارے العربیۃ للطالبین المستوى الرابع اس کی آج تیسری کلاس ہے۔ آج ہمارے پاس سبق ہے الدرس الاول، پہلا سبق قصۃ سامی و اختہ سارۃ۔ پہلا سبق سامی اور اس کی بہن سارہ کے قصے کے بارے میں ہے۔ اس کی عبارت ہے مرحبا انا سامی و انا احب السلاحف جدا۔ ترجمہ، خوش آمدید، میں سامی ہوں اور مجھے کچھوا بہت پسند ہے۔ وَأَنَا سَارَةٌ وَأُحِبُّ الْأَسْمَاكَ جِدًّا، اور میں سارہ ہوں اور مجھے مچھلیاں بہت پسند ہیں۔ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ قَالَ السَّامِي لِأُمِّهِ أُمِّي أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ لِلسُّوقِ لِأَشْتَرِيَ طَعَامًا لِلسَّلَاحِفِ۔ اور صبح سویرے سامی نے اپنی والدہ کو کہا، والدہ میں بازار جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھوے کے لیے کھانا خریدوں۔ اجابت امہ حسنا خذ سارۃ معک وہذہ النقود لک ولأختک ولا تتأخر لدیک نصف ساعۃ فقط لتعود للمنزل۔ اس کی والدہ نے جواب دیا، اچھا، سارہ کو اپنے ساتھ لے لو اور یہ پیسے تمہارے اور تمہاری بہن کے لیے ہیں، اور دیر نہ کرنا، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے گھر واپس آنے کے لیے۔ فرح سامی وخرج مسرعا مع سارۃ دون ان ينظر للساعۃ خلفہ۔ سامی خوش ہوا اور جلدی سے سارہ کے ساتھ نکلا اپنے پیچھے وقت دیکھے بغیر۔ فی السوق اشتری سامی طعاما للسلاحف ثم قالت له سارۃ اريد ایضا طعاما للاسماک۔ اجاب سامی لیس لدینا وقت هیا نسرع یجب ان نعود للمنزل خلال نصف ساعۃ۔ بازار میں سامی نے کچھوے کے لیے کھانا خریدا۔ پھر سارہ نے اس سے کہا، میں بھی اپنی مچھلیوں کے لیے کھانا لینا چاہتی ہوں۔ سامی نے جواب دیا، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہمیں جلدی گھر جانا چاہیے، ہم آدھے گھنٹے میں گھر واپس چلے جائیں۔ قال سارۃ لا یزال لدینا وقت ارجوک ولکن سامی لم یستمع لها۔ سارہ نے کہا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا پلیز، لیکن سامی نے اس کی بات غور سے نہ سنی۔ فی الطریق مر سامی و اختہ سارۃ بجانب خیمۃ کبیرۃ فاطلع برأسیہما للداخل وشاہدا حیوانات تتمرن۔ ترجمہ، راستے میں سامی اور اس کی بہن سارہ بہت بڑے خیمے کی جانب سے گزرے تو انہوں نے اندر سر جھانک کر دیکھا تو انہوں نے جانوروں کو پریکٹس کرتے دیکھا۔ قال سارۃ مرۃ اخری سامی ارجوک اريد طعاما للاسماک ولكن سامی كان مستمتعا بمنظر الحیوانات فلم ينتبه لها۔ ترجمہ، سارہ نے دوسری بار کہا، سامی پلیز میں اپنی مچھلیوں کے لیے کھانا لینا چاہتی ہوں، لیکن سامی جانوروں کے منظر کو بغور سن رہا تھا، وہ اس کی آواز پر خبردار نہ ہوا۔ تذکر سامی انہ یجب ان یعود للمنزل خلال نصف ساعۃ فالتفت لسارۃ ولکنہ لم یجدها بجانبہ۔ سامی کو یاد آیا کہ آدھے گھنٹے میں واپس گھر پہنچنا ضروری ہے۔ اس نے سارہ کو دیکھا لیکن اسے اس طرف نہ پایا۔ خاف سامی کثیرا لأنہ اضاع اختہ سارۃ فی الزحام ففکر ان یذهب للبیت لیخبر امہ عن ما حدث۔ سامی بہت خوف زدہ ہوا کیونکہ اس نے اپنی بہن سارہ کو رش میں کھو دیا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ گھر چلا جائے تاکہ والدہ کو جو ہوا اس کے بارے میں بتا دے۔ وصل سامی الی المنزل ودہش لأنہ وجد سارۃ ترسم وتلون وہی مسرورۃ۔ سامی گھر پہنچا دہشت کی حالت میں کیونکہ اس نے سارہ کو گھر پایا جو تصویر بنا رہی تھی اور کلر کر رہی تھی، اور وہ خوش تھی۔ سألتہ امہ لماذا تأخرت یا سامی یا عزیزی لقد مضی اکثر من نصف ساعۃ وانت فی السوق۔ اس کی والدہ نے اس سے پوچھا، اے سامی، اے میرے عزیز، تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ تحقیق آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور تم بازار میں تھے۔ قال سامی لیکن سارۃ کیف وصلت امی لقد ضاعت منی سارۃ فی الزحام وکنت
أبحث عنها۔ سامی نے کہا لیکن سارہ کیسے پہنچی؟ والدہ مجھ سے رش میں کھو گئی تھی سارہ اور میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ قالت سارة أنا أعتذر لأني أخفتك انظر لقد اشتريت لك هدية من نقود حصالتي۔ سارہ نے کہا مجھے معاف کر دو کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے اپنے سیونگ باکس کی رقم سے ایک تحفہ خریدا ہے۔ إنها ساعة يد لكي لا نتأخر عندما نخرج سويا مرة أخرى۔ یہ ہاتھ کی گھڑی ہے تاکہ ہم جب دوسری بار گھر سے باہر جائیں گے تو لیٹ نہ ہو جائیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ پہلا سوال ہے ماذا یحب سامی؟ جواب یحب سامی السلاحف جدا۔ دوسرا سوال ماذا تود سارة الاسماک جدا؟ لماذا خاف سامی کثیرا؟ خاف سامی کثیرا لأنه أضاع أخته في الزحام۔ ماذا فقد سامی في الزحام؟ كان سامی مستمتعا بمنظر الحيوانات ولهذا فقد سامی في الزحام۔ ماذا اشترت سارة لأخيها ساعة يد؟ لماذا وصل سامي إلى المنزل متأخرا؟ أضاع سامي أخته في الزحام ولهذا وصل متأخرا۔ ماذا تذكر سامي الوقت أهم من غيره؟ لماذا اعتذرت سارة؟ لأن خلفت لأخيها۔ ممن طلبت سارة نقودا من أجل شراء الساعة اليدوية؟ طلبت الساعة اليدوية لكي لا تتأخر مرة أخرى۔ پہلی مشق ریل ہو چکی ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ ماذا تحب؟ احب اماکن التنزہ جدا۔ ماذا تريدين؟ اريد ان اكون متخصصة في العلم الشرعي۔ ماذا تبحث هنا؟ لقد فقدت جوالي في الزحام وكنت ابحث عنه۔ هل لديك الوقت متسع؟ لا يزال لدينا متسع من الوقت۔ متى ترجع إلى المنزل؟ أرجع إلى المنزل خلال ساعة۔ لماذا تتجه إلى المتجر؟ أريد أن أتجه إلى المتجر لأشتري الجوال۔ ماذا وجدت عندما ذهبت إلى البيت؟ عندما ذهبت إلى البيت وجدت أخي مريضا راكدا في فراشه۔ لماذا أنت متعب؟ عندما رجعت من حفل الزواج أصبحت متعبا وأصابني ألم في رأسي۔ ماذا رأيت عندما وصلت إلى الجامعة؟ عندما وصلت إلى الجامعة رأيت الأستاذ يعلم الطلاب لغة العربية۔ دوسری مشق بھی کلیئر ہو چکی ہے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ پہلا سوال ماذا تود ان تكون في المستقبل ولماذا؟ اريد ان اكون متخصصا لانشار العلم الشرعي في الناس۔ كيف تتعامل مع الطفل كثير الاحلال والطلبات؟ افهم الطفل بالرفق وابين الطفل مضرات الاحجاج والطلبات۔ كيف تجعل ابنك يسمع كلامك ولا يرفض لك طلبا؟ وضح ابني مضرات حقوق الوالدين بالقرآن والسنة النبوية وأبين فضائل من أدب الوالدين۔ كيف تجعل بيئة دينية لمنزلك؟ أقول لأهلي مشاهدة القناة المدنية وأقام الصلاة وتلاوة القرآن۔ كيف تجعل أولادك يؤدون الصلاة؟ أودع أولادي فضائل أداء الصلاة ومضرات ترك الصلاة۔ كيف تشجع ابنك على استغلال الوقت؟ أسمع ابن الإحداث التي فيها ترغيب لاستعمال الوقت وفوائده ومضرات ضياع الوقت۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ دخل حامد وهو حزين، جاءت عائشة وهي راكبة، خرج زيد وهي متعب، ذهب ماجد وهو راكب على الدراجة النارية، جاء خالد دون أن يتسوق في السوق، دخل أحمد دون أن يجلبب، خرج ناصر دون أن يلبس قلنسوة، خرجت عامرة دون أن تأكل الطعام، ذهب زيد ولكنه لا يعلم المعاملة،
خرج زید ولكنه لا يأكل الطعام، جاء أحمد ولكنه نشيط في العمل، دخلت عائشة في الغرفة ولكنها لا تشرب العصير۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق۔ بحث ریان عن اخته من فضلك لو سمحت خذني معك الى السوق۔ بحث احمد عن خالد من فضلك لو سمحت اذهبني معك الى المسجد۔ بحث ناصر عن اخيه من فضلك لو سمحت اجلسني معك في الفصل، ليس من عادتي ان اتسوق عبر الانترنت۔ قرر ألا يرفض لأخته طلبا عند التسوق، ليس من عادتي أن أنام كثيرا، قرر ألا يبحث لأبيه للتعلم، ليس من عادتي أن آكل كثيرا مرات، قرر ألا يتكسل في دروسه۔ بقيت في السوق خوفا على أختي، بحث سامي عن أخته حرصا على حياته۔ بقيت في البيت خوفا على أخي، بحث أحمد عن خالد حرصا على مراجعة الدرس۔ أدخلت في البيت خوفا على الماء، بحث ناصر عن أخيه حرصا على مذاكرة العبارة۔ كنت مشغولا بتنظيف غرفتي، استيقظت مكبرا رغبة في الذهاب إلى السوق۔ كنت مشغولا بأداء الصلاة، ذهبت مكبرا رغبة في قراءة الدرس۔ كنت مشغولا بكتابة الوجبة، ادخلت المسجد مكبرا رغبة في أداء الصلاة۔ شغوف بممارسة الرياضة، لم أخرج اليوم من البيت بناء على طلب أبي۔ هو شغوف بالكتابة، لم أذهب اليوم إلى المدرسة بناء على مصابة الحمى۔ أنت شغوف بقراءة القرآن، لم أقم اليوم بناء على المتعب۔ لم يخطر ببالي أن ألقاك، لو كان الأمر بيدي لساعدت كل الفقراء۔ لم يخطر ببالي أن أزورك، لو كان الأمر بيدي لنصرتك۔ لم يخطر ببالي أن أحبك، لو كان الأمر بيدي لخرجت من الغرفة۔ التدریب السادس، چھٹی مشق۔ اردو پیراگراف کی عربی کرنی ہے۔ پہلا پیراگراف ہے، جو لوگ وقت پر کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، لہٰذا زندگی میں ترقی کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ جس نے وقت کی قدر نہ کی وقت نے اسے برباد کر دیا۔ خدا کے قائم کردہ نظام سے وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔ جیسے موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتے ہیں، سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی طرح نماز اور روزہ وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اسی طرح جو طالب علم وقت پر اسکول جاتا ہے اور وقت پر ہوم ورک کرتا ہے وہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ صرف اپنا وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ من كانوا يعملون على الوقت فهم المفلحون دائما، ولهذا لا بد التزام الوقت للترقية في الحياة، لأن من كان لم يقدر الوقت أفسده الوقت۔ يعلم درس الالتزام بالمواعيد من النظام الذي نصب الله تعالى، نحو يبذل الفصول على وقته المحدد، تخرج الشمس على وقته المحدد، وأيضا تغرب، وكذلك تعلم الصلوات والصوم الالتزام بالمواعيد، وكذلك يذهب الطالب إلى المدرسة على الوقت، ويكتب الواجبات على الوقت، ويحصل على المركز الأول الوضع الأول في الامتحان۔ من لم يقدر الناس الوقت فهم يضيعون وقتهم فقد لا بل يضيعون حياتهم، فهم لا يفوزون وهم لا يفوزون ولا يرقون۔ دوسرا پیراگراف ہے، بے شک بہن بلائی شفقت اور محبت کی حقدار ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل ہم بھائی کو بہن کے ساتھ اور بہن کو بھائی کے ساتھ چھوٹے معمولی معاملات پر عرصہ دراز تک لڑتے ہوئے پاتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس تعلق کو توڑ دے۔ لہٰذا بھائی پر بہن سے متعلق یہ ذمہ داری لازم ہے کہ اپنی بہن کو محبت اور شفقت دے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، اس سے رابطہ کرتا رہے۔
اگر خدا نخواستہ بہن اور بھائی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو بھائی اس سے معذرت کرے اور اس سے معافی مانگے، کیونکہ آخر کار یہ آپ کی بہن جس پر ہر حال میں بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کی عربی ہے ان الاخت تستحق البر والشفقۃ والمحبۃ وهذا عجیب وجدنا ان يتنارع الاخ مع الاخت والاخت تتنازع مع الاخ في الامور الكثيرة والامور العامية الى الوقت الطويل والشيطان يريد هذا ايضا ان يقطع هذا التعلق الرابطة ولهذا يلزم هذا الامر على الاخ في الاخت ان يعطي الاخا اخته المحبة والشفقة ان يحفظها يعاهدها ان يتحفظها ان يربطها دائما ان كان التنازع بين الاخ والاخت او الاختلاف يحدث بينها واعتذر الاخ اياه واستغفر اياها لانها اختك اياك التي يتوكل عليها في كل حال۔ التدریب السابع، ساتویں مشق۔ پہلا سوال، حل اعجبت کا هذه القصة اذکر لماذا وان لم تعجبک فلماذا، کیا یہ قصہ آپ کو پسند آیا اور کیوں، ذکر فرمائیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو کیوں پسند نہیں آیا؟ جواب، نعم اعجبتنی هذه القصة لأن فيها بيان محبة الأخت لأخ ومحبة الأخ لأخت واشتراء الساعة لأخ، هذا العمل مملوء من الرفقة والمحبة۔ ماذا اعجبك في هذه القصة ولماذا، اس قصے میں آپ کو کیا اور کیوں پسند آیا؟ جواب، هذه قصة حسنى جدا، ذهاب الأخ والأخت في السوق ومحبة من الحيوانات واشتراء الغذاء للحيوانات وفقد الولد في السوق والمحبة بين الأخ والأخت كله معجم لي۔ تیسرے سوال کا جواب ہے في هذه القصة بين فيها محبة الأخ مع الأخت ومحبة الأخت مع الأخ، وذكرت فيها محبة الحيوانات واشتراء طعام للحيوان بهذه الأفعال حسنة وجميلة۔ ذات مرة ذهب الولد مع أخته في السوق وشغل في الأمر لآخر فقد في السوق فخاف الولد كثيرا لأنه أدعى أخته في الزحام وفكر أن يذهب للبيت ليخبر أمه عن ما حدث، إذا وصل الولد إلى المنزل تكون أخته موجودة في المنزل، قالت أخته أنا أعتذر ولكن اشتريت للأخ من نقود حصالته الساعة اليدوية كان فرح الولد۔ الحمدللہ، آج ہمارا تیسرا سبق جو ہے سامی اور اس کی بہن سارہ کے بارے میں جو قصہ تھا وہ آج ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ترجمہ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور مشق جو ہے وہ بھی ہم نے حل کر لی ہے۔ کسی اسلامی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔